بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 دن ایک مناظرہ ہوا تھا، ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب۔ ڈیبیٹ کا موضوع یہ تھا کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ جاوید صاحب جو ہیں وہ اس چیز سے انکار کر رہے تھے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ دنیا جو چل رہی ہے وہ بس چل رہی ہے۔ مفتی شمائل صاحب، ان کا دعویٰ ہے، ان کا کیا، یہ تو ہم سبھی کا دعویٰ ہے کہ خدا کا وجود ہے، اس دنیا کا نظام چلانے والا خدا ہے، اللہ ہے۔ جاوید اختر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والا یعنی کہ خدا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بھی ایک نظر ثانی کرتے ہیں اور اس ڈیبیٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ چونکہ 2 ہی آپشن ہو سکتا ہے، آپ یہ بتائیں۔ دیکھیے، آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں، ایک تو میں کانٹیجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا نہیں، اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے، تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ جی، یونیورس کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے، یعنی کاز پر کاز، کاز پر کاز، کاز پر کاز، اور کبھی کوئی یعنی یہ اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں، لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے، متفق علیہ اگریڈ اپون۔ اس پہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ مشکل شبد آئے گا تو ارتھ بتانا پڑے گا۔ تو انفینٹ ریگریس تو پاسبل نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا ایسے نیسیسری پر۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں رکنے کی، کس نے کہا آپ رکنا پڑے گا؟ آپ رکتے ہیں خدا پہ، آپ نہیں رکتے، آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے، جب اس وقت سے جب وقت نہیں تھا۔ آپ کہاں رکتے ہیں کہ اب ہوا تھا وہ؟ آپ نہیں کہتے۔ ہم کیوں نہیں مان سکتے کہ یونیورس جو ہے اور بلکہ ملٹی ورسز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ بنتی ہے، بگڑتی ہے۔ ایک ہمارے ہاں ایک چیز ہے بلیک ہول، وہ سمیٹ لیتا ہے واپس، پھر بلاسٹ ہوتا ہے، پھر پھیل جاتا ہے، اور اس میں ہماری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ انسان کی ایک چھوٹے سے ذرے پہ ہم 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں، جو کروڑا اربوں سال کی کائنات اس میں، اور پیدا بھی نہایت ہی بےہودہ وجہ سے ہوئے تھے۔ تو اس میں یہ سوچنا کہ اس کی وجوہات اور یہ کیوں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا معلوم۔ آپ سوچئے کہ یہ جو پھیل رہی ہے کائنات، یہ کہاں پھیل رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، اور یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ارے بنا لی تھی تم نے، رکو بھیا، کافی ہے، یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اور کون سی کائنات جسے میں دوربین سے دیکھتا ہوں تو 2 بلین لائٹ ایئر پہ ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 2 بلین ایئر یعنی اگر میں 80,000 مائلز پر سیکنڈ سے چلوں تو 20 کروڑ سال میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا، یہ کائنات تو انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی نا، تو یہ سب یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آیا، اس میں کوئی خاص سمجھنے والی بات تھی بھی نہیں۔ یہ جو الٹیمیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ انسان کے لیے بنائی گئی، سمجھائیں گے کیا یہ سب انسان کے لیے، کیوں صاحب؟ صحیح ہے نا؟ بالکل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے، برٹن رسل نے، آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ؟ آپ پروف کیجئے، میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے، آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے۔ آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ پوچھنا چاہیں گے؟
آپ سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیوشن کیے ہیں ایک مذہب کے نہیں بہت سے مذہبوں کے لیے الگ الگ ریولیوشن ہیں. کہیں کچھ ایک بات ہے کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں, کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ ٹی وی کور کر کروڑوں لوگ, اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی میں گاڈ ہوں تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ کہ صاحب یہ یونیورس کیسے بنے, اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا, کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, کائنات سے کہیں زیادہ جی وہ ہمیشہ سے آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا دویم وہ قادر المطلق, یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے, آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے, آپ کو جتا سکتا ہے, سب کام کرتا ہے. تھوڑا سا مائک کلوز. وہ اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے, اس کو انصاف ملے گا تب. اچھا اب جواب دوں. ہاں جی میں اسی لیے آپ کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی, اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے, کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے, آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے, ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں, میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے I think therefore I am an atheist. آپ کو سوچنا چاہیے. صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا, آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے, کچھ کو اعتراض ہو جائے گا کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں, مجھے ہے. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے, پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی, آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے, بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے, آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے, تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرنس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک, تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں, کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سیویلائز بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے, کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے آرگومنٹ ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر رہا ہوں کہ ایک اومنی پوٹنٹ اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی,
मुझे नहीं चाहिए इसकी मसलहत, उसकी मसलहत नहीं, यही तो समझना है। मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट दो फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन यह है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे, कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही क्या नहीं। बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है? जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बता दूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं? मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया। जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा, सुनिए मेरी बात, हाँ। लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन लें, अब सुन लें। गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूं ना, कैसे गलत मैं बता रहा हूं जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मारा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। तो ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या खुदा, सॉरी अल्लाह नहीं, खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का। निजाम मौत और हयात को उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? बाकी आप सुनिए माशाअल्लाह मुफ्ती साहब। देखिए दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं
جو ریپ کو جائز مانتے ہیں سرٹن حالات میں ڈیٹیل میں نہیں جانوں گا، آپ بھی جانتے ہیں. یہ جو آئسس والے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. میں نے سمپل سوال کیا کہ ایول کو آپ ڈیفائن کرتے کیسے ہیں. آگے واپس آئیے. جی آپ ساتھ میں تبھی رہ سکتے ہیں جب کچھ آپ ایسے اصول ڈیولپ کریں جس میں ہر ایک کا بیسک تحفظ، ہر ایک کا بیسک رائٹ ہو اور ہر ایک کو کوئی آرام ملے. یہی طریقہ ہے کسی بھی آرگنائزیشن جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور وہ ایسے چلتی ہے زندگی. اس میں اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو تباہی ہوگی، نقصان ہوگا، بربادیاں آئیں گی. اور اگر اس میں آپ گھر لے لیجیے نا، ایک ہسبینڈ ہے، ایک وائف ہے، بچے ہیں، والدہ بھی ہیں، 2 بہنیں بھی ہیں، ایک بھائی بھی ہے. اب اس میں کوئی نظام آپ کو چاہیے ساتھ میں رہنے کا، اور ایک دوسرے پہ بھروسہ رہے، ایک دوسرے کے بھائی خواہ ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایسی زندگی. سر آپ کی بات آ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوز کریں. ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اچھا پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں، پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ تھی ناظرین اکرام، یہ تھی خدا کے وجود پر یعنی کہ خدا کے ہونے نہ ہونے پر ڈیبیٹ. باقی ہمارا سب کا تو یہی یقین ہے اور پختہ یقین ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہی اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا بھی ہے. اس کی مصلحتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. اور جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.